بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26ویں قسط ہے تفسیر عزیزی کی، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مایۂ ناز تفسیر ہے۔ بندے کی کمزوری، ذرا اس نقطے پر غور کریں کہ اگر راہ کی صرف نشاندہی کرنا ہو تو الہ کو شلا بناتے ہیں، یعنی اہدنا الی صراط مستقیم یہ آتا، اور اگر راہ تک پہنچانا منظور ہو تو لام کے ساتھ لاتے ہیں اہدنا لصراط مستقیم۔ لیکن اگر راہ پر چلا کر منزل تک پہنچانے کا ارادہ ہو تو پھر بنا کسی دوسرے حرف کے سیدھا مفعول لاتے ہیں، جیسا کہ یہاں لایا گیا ہے۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم میں بندے کی بے انتہا عاجزی اور کمزوری کا زبردست اظہار ہے کہ وہ نہ تو راہ دکھا دینے بھر سے منزل پر پہنچنے کی ہمت و طاقت رکھتا ہے، اور نہ راہ پر لگا دینے سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جب تک ہر قدم اور ہر دم اللہ تعالیٰ کی ہدایت و توفیق اس کا ہاتھ نہ تھامے اور بھرپور ساتھ نہ دے، وہ منزل پر پہنچنے کی امید بھی نہیں کر سکتا۔ اور اہدنا میں جمع کا صیغہ اختیار کرنے میں وہی نقطہ ہے جس کا تذکرہ نعبدو میں گزر چکا ہے، خصوصاً یہاں چونکہ دعا کا موقع ہے اور دعا اکیلے کے بجائے مسلمانوں کی جماعت کی جانب سے ہو تو قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ نیز حمد کو بھی تمام حمد کرنے والوں کے ساتھ شامل کیا گیا۔ پھر ایاک نعبدو میں عبادت بھی سب کی طرف سے ہی بیان کی گئی، اس کے بعد استعانت و امداد بھی سب کے لیے مانگی گئی۔ اس لیے ہدایت کی طلب بھی لازمی طور پر سبھی کے واسطے ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر پورے گھر، محلہ، شہر یا ایک ملک میں کسی ایک شخص کو ایک قسم کی ہدایت مل جائے اور دوسرے تمام لوگ گمراہی میں ہوں تو ایک شخص جسے ہدایت نصیب ہوئی بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اگر اور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو جان بوجھ کر ہلاکت میں گرتا ہے، اور اگر مخالفت کرتا ہے تو مذاق اور تماشا بنتا ہے۔ کوئی اس کے پاس بیٹھنے والا نہیں رہتا، اس کی زندگی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا اکثر وقت لڑائی جھگڑے، کہاسنی اور کڑواہٹ میں گزرتا ہے۔ رشتہ داری، دوستی، تعلقات، آپسی امداد و میل ملاپ سب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہدایت کی دعا میں ضرور سب کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ان تمام برائیوں اور کھینچا تانیوں سے بچا جا سکے۔ صراط کے وہی معنی ہیں جو سبیل اور طریق کے ہیں، یعنی راستہ۔ یہاں طریق اور سبیل کو چھوڑ کر صراط کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس لفظ کے ذکر سے پل صراط یاد آ جائے اور ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمیں اس سے بھی گزرنا ہے، اور سیدھی راہ کے بغیر یہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اور معروف و مشہور ہے کہ صراط مستقیم دراصل راہ اعتدال کا نام ہے، یعنی نہ گھٹانا نہ بڑھانا، کہ یہ دونوں غلط ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ مثلا عبادت میں افراط یہ ہے کہ جہاں بھی کسی الہی صفت کا ذرا سا جلوہ دیکھا گر پڑے سجدے میں، فوراً پوجنا شروع، جیسا کہ اہل حنود کے مذہب میں ہے۔ اور عبادت میں تفریط یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں میں ایسا پھنس جائے کہ فرصت ہی نہ نکلے اور آخرت کی طرف دھیان ہی نہ جائے، جیسا کہ اکثر فرنگیوں اور بے دینوں کا حال ہے۔ استعانت میں افراط یعنی بڑھانا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں سبب اور ذریعہ بننے کی ذرا بھی قابلیت و صلاحیت دکھائی دے اس سے مدد مانگنے لگے، ہر ضرورت میں اس کی طرف بھاگے، ستاروں میں بدبختی اور خوشبختی سمجھے، دنوں، دھاتوں، پتھروں، پیڑ پودوں میں روحانی اثرات سمجھ کر ان کی رعایت کریں، بیوی، بچوں، غلاموں، کنیزوں، مکانوں، گھوڑوں اور تلواروں میں برکت یا نحوست کے ہونے کا اعتقاد و یقین کریں، اور اس طرح زندگی کے اوقات کو خود پر تنگ کر لیں۔ پاگلوں کی طرح ہر چیز سے ڈریں اور ہر چیز سے بڑے نفع کی امید و آس رکھیں۔ یہ سب استعانت میں افراط کی مثالیں ہیں۔ اور استعانت میں تفریط یعنی کمی کرنا یہ ہے کہ اعتبار کے قابل اسباب، دوا، غذا، پرہیز، نیک و بد صحبت،
دعا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کو بھی کنارے کر کے جائز اسباب کا بھی انکار کر دے۔ بہرحال تمام امور میں اعتدال اور درمیانی راستہ چلنا ہی تعریف کے لائق ہے، جبکہ کمی زیادتی کرنا ملامت کے قابل ہے، جیسا کہ اخلاق کی بڑی کتابوں میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ البتہ نمونے کے لیے یہاں چند باتیں ضرور بیان کی جا سکتی ہیں۔ افراط و تفریط یعنی کمی کرنا کسی چیز میں یا زیادتی کرنا۔ انسان کے اندر 3 قسم کی طاقتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی طاقت ناطقہ یعنی بات کرنے کی صلاحیت، اسے قوت عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کام ہے چیزوں کو پہچاننا اور ان کے حقائق یعنی ان کی جڑ تک پہنچنا۔ اور حقائق ہیں کیا؟ نمبر 1 یا تو باری تعالیٰ کی ذات ہے یا اس کی صفات، یا دنیا و آخرت میں اس کے افعال اور نشانیاں ہیں۔ اس تحقیق کو علم الہی کہتے ہیں۔ اس علم میں افراط و تفریط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تحقیق کرنے کی کوشش میں لگ جائے، یا اس کے اسرار معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جائے، یا صفائی اور پاکی بیان کرنے کے چکر میں اس کی صفات کا بالکل ہی انکار کر بیٹھے، یا اس کی صفات کی تشبیہ یعنی شکل بیان کرنے لگے کہ اسے مخلوق کی طرح بنا ڈالے۔ مثلا ہاتھ، چہرہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی کوئی شکل بیان کرنے لگے، یا انسانوں کی طرح کی بتانے لگے، یا اس کی جو صفات ثابت ہیں ان کا ایسا مطلب بیان کرے کہ جس سے ان صفات کا ہی صفایا ہو جائے، جیسے سننے، دیکھنے اور دیدار کرانے، خوشنودی اور ناراضگی، یا باری تعالیٰ کے افعال کو اپنے افعال کی طرح کسی غرض یا فائدے کی طرف منسوب کرے، یا اپنے عقل کے مطابق بہترین اور پاکیزہ کاموں کو اللہ تعالیٰ پر واجب قرار دینے لگے، یا بندے کے تمام کارناموں کو بندوں کی جانب منسوب کرے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور امداد کا انکار کر دے، یا بندے کو پتھر کی طرح بے دخل سمجھے کہ تمام کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی جبری ہو جائے۔ اس طرح کے تمام عقائد کی بنیاد افراط و تفریط پر ہوتی ہے۔ دوسرے، روحیں، فرشتے، انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء، ائمہ دین، یہ علم نبوت کے شعبے اور چراغ ہیں۔ افراط و تفریط اس میں یہ ہے کہ ان مرتبوں اور عہدوں کا انکار کر دے، یا ان کی عظمت اور گناہوں سے حفاظت کا یقین نہ کرے، اور ان کو بھی اپنی طرح دنیا کا لالچی، سفلی مقاصد کا مرید اور نفسانی خواہشوں کا غلام جانے، یا اولیاء اور ائمہ کو انبیاء کے مرتبے پر پہنچا دے، یا انبیاء کے لیے معبود کے کام ثابت کرے، مثلا علم غیب، یا ہر کسی کی فریاد کو ہر وقت اور ہر جگہ سے سننا، یا ہر چیز پر قادر ہونا وغیرہ، یا تمثیل یعنی سانگ کے نام پر مزارات، تعزیے کی صورت میں معبود گھڑ کر ان کے سامنے ڈنڈوت کرنا، اور ان سے مال و دولت، اولاد، عہدہ و منصب کے لیے مستقل درخواست کرنا، باری تعالیٰ کے دربار میں ان کی سفارش کے قبول ہونے کو واجب سمجھنا، چاہے اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہ۔ 3 نمبر، قبر، دوزخ، جنت، حساب کتاب، اعمال کی ترازو اور آخرت کے دوسرے معاملات ہیں۔ اس علم کو علم معاد یا سمعیات کہتے ہیں، اور اس علم میں افراط و تفریط یہ ہے کہ مثلا ایمان کو نجات کے لیے اس حد تک کافی سمجھے کہ اس کے بعد کسی گناہ کو خاطر میں نہ لائے، جیسا کہ قدریہ کہتے ہیں، یا اس کے الٹ ایمان کو ایسا بے اعتبار جانے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ایمان کے ختم ہو جانے کا یقین کرے، اور مومن گناہ گاروں کو بھی کافروں کی طرح ہمیشہ کی دوزخ کا مستحق جانے، یا آخرت میں نیک و بد اعمال کے ذاتی اثر کو ثابت کرے، اور مانے کہ عذاب و ثواب، نجات و پکڑ میں باری تعالیٰ بندے کے عمل کا پابند ہے، اور اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی کا گناہ معاف کر سکے، یا کسی کی طاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یا جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی تکلیفوں کو بھی دنیاوی سکھ دکھ کی طرح عارضی اور چند دنوں کا مہمان خیال کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب افراط و تفریط کی مثالیں ہیں۔ نمبر 4، اجسام و اعراض، جسم اور اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں، رنگ و روپ وغیرہ۔ اس علم کو علم جواہر و اعراض کہتے ہیں، اور اسی کو علم طبعی اور ریاضی بھی کہا جاتا ہے۔ طب، بائیولوجی، میتھ،
حساب، آج کل جن کو عصری علوم کہا جاتا ہے وہ سب اس میں داخل ہے۔ اور افراط و تفریط اس میں یہ ہے کہ ان کی پوری تفصیل و تشریح میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دے، بے مقصد ان کی تہ میں جائے اور ان کی عادتوں اور خصلتوں اور تاثیروں کے بارے میں بے فائدہ چھان بین میں اپنی عقل کھپا دے، جیسے جادو ٹونا، ستارے، ان کی چالوں کی چھان بین، ان کی مقناطیسی قوت کا کھوج، ان کے روحانی اثرات، علم ہندسہ، فنون ریاضی، حساب، موسیقی، مناظرہ بازی، کرتب بازی، نظر بندی، جھاڑ پھونک، سحر، کھیتی، علم الحیوان، پیڑ پودوں اور پتھروں کی خاصیتوں اور طب کی بے فائدہ تحقیقات کرتا پھرے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ بے فائدہ تحقیقات کو معیوب قرار دیا گیا ہے، جن سے انسانیت کو فائدہ ہو ایسی تحقیقات مطلوب ہیں، محبوب ہیں۔ یا پھر ان علوم کا سرے سے انکار کر دے، انہیں فضول سمجھ کر ان سے بالکل خالی رہ جائے اور ان میں سے جو مفید ہے اس پر بھی توجہ نہ کرے۔ نمبر 5، قوت شہوانیہ، یعنی بھوک، پیاس، جنس سے خواہش، یہ سب قوت شہوانیہ کہلاتی ہے، جو کہ نفع کا سرچشمہ اور پسندیدہ چیزوں سے لطف لینے کا ذریعہ ہے۔ اس میں افراط، برچلے و بدکاری ہے، جسے فحاشی بھی کہتے ہیں، یعنی لذتوں میں بے حد دلچسپی دکھانا، اور اس میں تفریط کو جمود یا بے حسی کہتے ہیں، یعنی عقل اور شریعت نے جس کی اجازت و ترغیب دی ہے اس سے بھی پرہیز کرنا، جیسے نکاح، حلال و پاکیزہ لذیذ کھانے وغیرہ۔ اور اس کا درمیانی درجہ عفت یعنی پاک دامنی، بلند کرداری ہے، یعنی شہوت کو عقل اور شریعت کا پابند کر دینا تاکہ خواہش پرستی سے محفوظ رہے، اور اعتدال کی اس راہ سے ان گنت اخلاق محمودہ یعنی پسندیدہ عادتیں پیدا ہوتے ہیں، جیسے شرم و حیا، صبر و اطمینان، پرہیزگاری، بہادری، سخاوت اور سخاوت کے ساتھ ایثار و قربانی، فیاضی اور مہربانی، معافی و انسانیت، غیرت اور معاملات میں نرمی وغیرہ۔ نمبر 6، قوت غضبیہ یعنی غصہ، جو خطرے کی چیزوں میں رزق لینے کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسری چیزوں پر قبضہ اور اختیار حاصل کرتا ہے اور غیروں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں کا مقابلہ کر کے خود اور اپنے ساتھیوں سے ان کو دور کرتا اور بھگاتا ہے۔ اور اس قوت میں افراط، ظلم اور زبردستی ہے، یعنی ایسی جگہ اور ایسی چیزوں پر زور کرے جنہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں تفریط، بزدلی اور کم ہمتی ہے کہ ایسی چیزوں سے ڈرتا پھرے جن سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں، اور اس میں اعتدال، شجاعت و بہادری ہے، اور شجاعت سے بھی بہت سے قابل تعریف اخلاق جنم لیتے ہیں، جیسے بلند حوصلہ، پامردی، نرمی، سماعی برداشت اور غیرت وغیرہ۔